السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آل مائی ریسپیکٹڈ ممبرس، مائی سینئرس، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جی، آج کا ٹاپک ہے پری میچور ایجوکیشن. پری میچور ایجوکیشن کو ہم ایسے کہیں گے کہ ٹائم سے پہلے میل، ہم سب بخوبی واقف ہیں کہ میل ریپروڈکٹیو آرگنس کی ڈیزیزز ڈسکس ہو رہی ہیں. پری میچور ایجوکیشن کا میننگ ہے کہ وقت سے پہلے ڈسچارج ہو جانا یا بہت جلد ڈسچارج ہو جانا. ڈیورنگ انٹر کورس یہ ہوتا ہے کہ 3 to 4 منٹس جو ہے نا وہ ویل پرفارمنس کے لیے بہت ہوتے ہیں. 3 سے 5 منٹس تک جو ہوتا ہے اس دوران جو ہے نا وہ اس ٹائمنگ کو ہم ویل پرفارمنگ ٹائمنگ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے نا وہ ٹھیک طریقے سے پرفارمنس ہو گئی ہے. لیکن اس سے پہلے ہو جائے ودن 1 to 2 منٹس میں، تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ یا اسٹارٹ میں ابھی جسٹ ٹچنگ اور ایجوکیشن ہو گئی، ڈسچارج ہو گیا، یا 1-2 منٹس کا ٹائم لگ جائے تو اس میں ڈسچارج ہو جائے، تو اس کو ہم کہتے ہیں پری میچور ایجوکیشن. اور مطلب کہ فوراً سے ڈسچارج کا ہو جانا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کا یہ ہوتا ہے میل کا کہ اپنے ارادے میں کامیابی نہیں ہوتی، یا یہ اس کو ہم انوالنٹری ڈسچارج بھی کہہ سکتے ہیں کہ غیر ارادی طور پہ جو ہے نا وہ آٹومیٹک ڈسچارج ہو گیا ہے. اس سے جو ہے وہ جرنل ویکنیس، اس سے جو ہوتا ہے کہ وہ پرفارم ویل نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میل کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹائمنگ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ نیچرلی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس پروسیس کی وہ 3 to 5 منٹس تک تقریباً ہوتی ہے. اگر اس سے پہلے ہو جائے تو وہ پھر ویل پرفارمنگ نہیں ہوتی، وہ ویکنیس میں آتی ہے یا کسی ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا. اور اس کے کازز جو ہے مطلب ایسے اس کے کازز میں ہم کازز کو تو بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. الحمدللہ سارا ویک ہی اسی طرح ہمارا جا رہا ہے کہ اس کے کازز میں وہی آ جائیں گی چیزیں. انہیلدی لائف آ جاتی ہے، انہیلدی ڈائٹ آ جاتی ہے، انہیلدی ہیبٹس آ جاتی ہے، اور انہیلدی سوسائٹی آ جاتی ہے، بیڈ سوسائٹی آ جاتی ہے. یہ سب چیزیں پھر وہی سیلف ابیوز، ماسٹربیٹک ہسٹری، بیڈ سوسائٹی اور بیڈ سوسائٹی کی بیڈ ہیبٹس، اور اس کے ساتھ یو ٹی آئی انفیکشن، یعنی کہ یہ سائیکلوجیکل پرابلمس بھی ہو سکتی ہے، فزیکل پرابلم بھی ہو سکتی ہے، اور پرماننٹ پرابلم کی وجہ سے بھی پرماننٹ کوئی ڈیزیز ہو، اس کی کیا کہتے ہیں شوگر ہو، بی پی ہو، ہارٹ کی، اسٹمک کی، یو ٹی آئی انفیکشن، تو وہ بھی ہو سکتی ہے. یا کوئی ایسا ٹیمپریچر یا کوئی ایسی کیا کہتے ہیں ڈائریا یا کوئی ایسا ڈیزیز کیا کہتے ہیں سے گزرا ہو پیشنٹ میل، تو ٹیمپریری بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اب یہ سب چیزیں نرو ویکنیس کی وجہ سے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب انہیلدی ہیبٹس ہوتی ہیں، بیڈ سوسائٹی ہوتی ہیں، تو وہ نرو ویکنیس کو، نروی سسٹم کو پہلے جو ہے نا وہ ہٹ کرتی ہیں، یا نروی سسٹم جو ہے نا وہ پہلے ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو جو ہے نا وہ نرو ویکنیس یعنی کہ نیورستھینیا جس کو ہم کہتے ہیں،
وہ بھی ہو سکتی ہے. اب یہ کسی نہ کسی ڈیزیز کی وجہ سے بھی ہے. کوئی دیکھیں باڈی میں کوئی کینسر، کوئی ٹیومر، کوئی ریپروڈکٹیو آرگنس کی ڈیزیز، اب یہ سب، کوئی لیور کی ڈیزیز. اکثر میں نے لیور کے پیشنٹ، میرے ایک دو ایکسپیرینس سے گزرا ہے کہ انہوں نے لیور کی پرابلم گزری ہے، ان کی ڈیزیز سیویئر جوائنٹس ہوا ہے. تو ان میں بھی ان کے اسٹمک میں، لیور میں ایک گرمی سی ہو جاتی ہے. تو وہ بھی جو ہے نا سم ٹائم فیمیلس نے کمپلین کی ہے کہ جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ جلد فری ہو جاتے ہیں. یعنی اس طرح کی کہ ان کی باڈی میں ایک ہاٹنیس جو ہوتی ہے نا، ایک انزائمز کا زیادہ ہو جانا اور باڈی میں ایک گرمی کا ہو جانا. تو کئی لوگ ہاٹ ٹیمپرامنٹ کے ہوتے ہیں، ہاں، تو وہ پھر ان کی بھی ایسے جو ہے نا وہ جلد فری ہو جاتے ہیں. تو بی پی والے پیشنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. یعنی کہ پھر ہم نے سارا جو ہے نا وہی پھر ریگولر جو ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ہم نے ساری ہسٹری لینی ہے پری میچور ایجوکیشن کے لیے بھی سارا ٹٹولنا ہے. صرف یہ نہیں کہ جسٹ اس کو میڈیسن آپ نے لکھ کر دینی ہے. کوئی وہم بھی ہوتے ہیں، کوئی فوبیاز بھی آ جاتے ہیں، سائیکلوجیکل ڈیزیزز بھی آ جاتے ہیں، انسیڈنٹ بھی آ جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ بھی آ جاتے ہیں، انجری بھی آ جاتی ہے اس میں. تو یہ تمام پرابلمس کو ہم دیکھتے ہوئے، اسموکنگ وغیرہ یعنی دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہ ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اور جو ہے نا فاسٹ فوڈ جو ہے نا وہ جو کانسٹیپیشن کا باعث بنتا ہے آج کل، بس وہ انہیلدی سب چیزیں ہیں. انہیلدی کلچر ہے ہم لوگوں نے جو اڈاپٹ کیا ہوا ہے، جو بیڈ سوسائٹی میں بیٹھ کر وہ سب چیزوں کو جو ہے نا وقت سے پہلے ہم نے یوز کرنا، وقت سے پہلے ینگ ہو جانا، وقت سے پہلے ان کی اویئرنیس مل جانا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ کاؤنٹ کرتی ہیں. پھر اس کے ٹریٹمنٹ میں وہی اکارڈنگ ٹو سمٹمیٹیکلی آپ چلیں گے، اکارڈنگ ٹو سائنس، سمٹمس، ٹوٹیلٹی آف سمٹمس، ہسٹری، ہیبٹ کو اسٹاپ کرنا ہے اور پیشنٹ کو مینیج کرنا ہے. اور اس میں ہمارے پاس ایگنس کاسٹ بڑی اچھی میڈیسن ہے پری میچور ایجوکیشن کے لیے. اور برائٹا کارب ہے، کلیڈیم ہے اور کارپووچ ہے. چائنا کے بارے میں آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ میں پہلے بھی شیئر کر چکی ہوں چائنا کے لیے کہ ویسے بھی نارملی بھی جو ہے وہ میل اینڈ فیمیل چائنا کو جو ہے نا 1 میں آفٹر انٹر کورس، آفٹر ریلیشن کی یوز کریں تو کوئی جرنل ویکنیس فزیکل نہیں ہوتی یا اس سے سیف رہتے ہیں. تو چائنا بیسٹ ہے بوتھ کے لیے. اور اس کے ساتھ پری میچور ایجوکیشن میں جو ہے نا اگر ان میرڈ میں ہو رہا ہے تو ایسڈ فاس ہے، چائنا ہے. میرڈ میں آ رہا ہے تو کالی کارب ہے، وتھ چائنا ہے. اور چائنا کو ہم نے ضرور یاد رکھنا ہے. پھر اکارڈنگ ٹو سمٹم چلتے ہوئے جو ہے نا وہ کونیم ہے ہمارے پاس، کلیڈیم ہے ہمارے پاس اور لائکو ہے. ہاں جی لائکو ہے ہمارے پاس، گریفائٹس ہے، اوناسموڈیم ہے، فاسفورک ایسڈ ہے، فاسفورس ہے، سیلینیم ہمارے پاس بہت اچھی میڈیسن ہے، سلفر ہمارے پاس بہت اچھی ہے، زنکم میٹ ہے. بہرحال آپ نے جو ہے نا کانسٹیپیشن ہے، اسٹمک کی پرابلم ہے تو پھر اس پوائنٹ سے ہم جائیں گے. ٹھیک ہے، کوئی اسٹمک کلسر ہے تو ہم اس پوائنٹ سے جائیں گے. دیکھیے ہم روٹ کاز کو اگر اٹھائیں گے نا، روٹ کاز کو، میازم کو دیکھتے ہوئے، روٹ کاز کو دیکھتے ہوئے، ٹوٹیلٹی آف سمٹم کو دیکھتے ہوئے ہم چلیں گے تو اور پیشنٹ کو مینیج کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا پیشنٹ کی ایک کونسلنگ کریں سائیکلوجیکل پیشنٹس کی، فوبیاز والے پیشنٹس کی، جن کو فوبیاز ہوتے ہیں، جن کو ایلیوژنز ہوتے ہیں، وہم ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے. تو کوئی ڈر، خوف فوراً ایسا ہوتا ہے کہ پہلے ٹھیک ہوتا ہے مریض اور جب بس پرفارمنس کا ٹائم آتا ہے تو ڈر ہوتا ہے، یہ نہ ہو ٹھیک نہ ہو، یہ نہ ہو ٹھیک نہ ہو، خوف سا آ جاتا ہے. اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ میڈیسن دے سکتے ہیں، اسٹیف دے سکتے ہیں. اگر کوئی دیر کو ہوئی ہے شادی، کونیم دے سکتے ہیں، لائکو دے سکتے ہیں.
یعنی کہ پھر ہم نے ٹوٹیلٹی آف سمٹمس پہ چلنا ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ہیبٹس کو چینج کرنا ہے، ٹائمنگ کو چینج کریں. یہ یاد رکھیں کہ جب سٹمک فل ہوتا ہے، دیکھیں ہمارے دین اسلام کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو ہم نے پہلے بھی میں نے یہ شیئر کیا ہے کہ سونے سے 2-2.5 گھنٹے پہلے کھانا کھا لینا، ٹھیک ہے. اور جو ریلیشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ 12 بجے کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی رات کے 12 بجے کے بعد جو تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم. اور میں نے کہیں پڑھا تھا اب کہ 12 بجے کا ٹائم جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا ٹائم ہوتا ہے، اس طرح کی چیز میں نے پڑھی تھی. لیکن میں یہ نہیں کہتی کہ یہ بالکل درست ہے، لیکن یہ ہے کہ سائنٹیفکلی یہ پروف ہے کہ جب سٹمک آپ کا کھانے سے فل ہو تو آپ کی پرفارمنس جو ہوتی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوگی. کھانا آدھا سے زیادہ ہضم ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے نا. باڈی میں وہ باڈی میں جو ہے نا اس کا کی ڈائجیشن ہو جائے تو اسٹمک آپ کا تھوڑا سا لائٹ ہو جائے اور پھر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہوگی. لیکن دیکھیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم بہتر سمجھ رہے ہیں، ہم سب یہ بہتر جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور رات کو لائٹ فوڈ لیتے ہیں، لیکن ہم رات کو ہوٹلنگ کر رہے ہیں، اور رات کو لیٹ نائٹ کرتے ہیں ہوٹلنگ ماشاء اللہ، پھر آ کے سونے کی کرتے ہیں، 2 بجے سوتے ہیں. اور وہ تہجد کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ٹائم ہوتا ہے ریلیشن کا، یہ ذہن میں رکھیں. اور باقاعدہ ریلیشنز کی دعا ہے، اس کا میتھڈ ہے، اور پھر میتھڈ بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. بہرحال اللہ میاں ہم سب کو جو ہے نا وہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے اپنی سی ایک کوشش کی، ہماری سینئرز بیٹھے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، جزاک اللہ.